پہلے دن ہم نے پڑھا اعتکاف کے متعلق، اس کی تعریف، اس کا حکم، اس کی اقسام اور چند چیزیں جو کام کرنے کے ہیں، چند ممنوعات مکروہات جن سے بچنا چاہیے۔ کل کو پھر ہم نے عبادات کے متعلق پڑھا کہ نفلی عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کون کون سی ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے اپنے عقائد کا سلسلہ۔ نمبر 1 عقیدہ توحید۔ اللہ جل جلالہ کو اپنی ذات، اللہ تعالیٰ کو اپنی ذات اور صفات میں وحدہ لا شریک سمجھنا، دل و جان سے اسے اپنا رب تسلیم کرنا اور اس کے غیر کی نفی کرنا، یہ توحید کہلاتا ہے۔ توحید کی 3 قسمیں۔ نمبر 1 ربوبیت کی توحید، نمبر 2 الوہیت کی توحید، نمبر 3 صفات کی توحید۔ پہلی چیز کہ ربوبیت کی توحید کیا ہے؟ خدا کی ذات کا اقرار کرنا، دل و جان سے اس کو تسلیم کرنا، دل و جان سے خدا کی بات کو ماننا کہ واقعتاً وہ اکیلا خدا ہے جو پوری کائنات کا نظام بنانے اور چلانے والا ہے، مخلوقات کی پرورش کرنے والا ہے، ہر ایک کو رزق، صحت، زندگی، بیماری، خوشی، غم، اولاد اور ہر چیز عطا کرنے والا ہے۔ نمبر 2 توحید الوہیت۔ عبادت کی تمام اقسام صرف اور صرف اس معبود حقیقی کے لیے ہیں جو ہمارا خدا رب اللہ تعالی ہے۔ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، یعنی اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ خالص اللہ کے لیے ہو، اگر ہم روزہ رکھیں گے تو وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہو، حج ادا کریں گے تو وہ بھی خالص اللہ کے لیے ہو، اسی طرح زکوٰۃ، صدقات، خیرات، نظر و نیاز سب اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں، غیر اللہ کے لیے یہ تمام چیزیں درست نہیں ہیں۔ نمبر 3 صفات کی توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو ایک واحد ماننا، جو صفات اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں ان میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، جیسے علیم ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہر چیز کا علم رکھنا اللہ کی صفت ہے۔ خبیر ذات ہر چیز کی خبر رکھنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ قدیر ذات ہر چیز پر قادر، ہر کام کو کرنے والے، ہر چیز کو فنا کرنے والے، ہر چیز کو بنانے والے، وہ ایک اللہ تعالیٰ ہیں۔ اور عالم الغیب، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ کے علاوہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کا علم کچھ حصہ اپنے بندوں کو بھی عطا فرمایا، مگر اس کے باوجود عالم حقیقی اور عالم الغیب صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ عالم الغیب ہونے جمیع ما کان و ما یکون، یعنی جو ہوا اور جو ہوگا، یعنی کائنات کی تمام چیزوں کا علم رکھنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد عقائد میں دوسرا حصہ نبوت اور رسالت۔ سب سے پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ نبی کہتے کس کو ہے۔ نبی وہ انسان جس پر وحی نازل ہوتی ہو، معصوم ہو اور اس کی اتباع فرض ہو۔ نبی بھی اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر اللہ کا خلیفہ، نمائندہ، قاصد بن کے آتا ہے، اور رسول بھی اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے۔ رسول اور نبی میں فرق کیا ہے؟ رسول اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس قاصد کو کہتے ہیں جو تبلیغ احکام اور ہدایت خلق کے لیے مامور ہو اور اس کو مستقل ایک کتاب بھی دی گئی ہو۔ نبی وہ ہے جس پر مستقل کتاب تو نہ ہو اور کوئی صحیفہ بھی اس پر نازل نہ ہوا ہو، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کردہ نمائندہ ہے، اللہ کا نبی ہے۔
انبیاء اور رسول کی تعداد کیا ہے؟ ظاہر ہے ہمارے عقائد کا حصہ ہے، تو اس کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے۔ نبی زیادہ مبعوث ہوئے اور رسول کم دنیا کے اندر بھیجے گئے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے انبیاء کرام علیہم السلام کی تعداد 1,24,000 اور رسولوں کی تعداد 315 ہے۔ نمبر 3، انبیاء کے بارے میں بشر ہونا اور انبیاء کو نور ماننا۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے نبی اور رسول بھیجے، جو ذات کے اعتبار سے بشر اور انسان ہیں، جبکہ اوصاف کے اعتبار سے یعنی صفات کے اعتبار سے وہ نور ہے۔ اس کے بعد انبیاء کی عصمت اور انبیاء کی حفاظت۔ ہر نبی معصوم ہوتا ہے، یعنی کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ جان بوجھ کر یا بھول کر کسی بھی نبی سے سرزد نہیں ہوتا۔ عصمت ایک ایسا وصف ہے جو جبر کے بغیر محض اختیار سے ہر نبی کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ نبی اور صحابی میں یہ ایک فرق ہے کہ نبی سے اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہونے دیتے، اور صحابی سے گناہ تو ہو جاتا ہے مگر اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اس گناہ کو باقی نہیں رہنے دیتے۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام گناہوں سے معصوم، اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا۔ یعنی انبیاء سے اگر گناہ ہونے کا تصور کیا جائے تو بندہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، اور انبیاء کے ساتھ کسی اور کو معصوم ماننا، اس سے بھی بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج چند لوگ اپنے اماموں کو معصوم کہتے ہیں، انبیاء کرام کی صفت کو ان کے ساتھ متصف کرتے ہیں، حالانکہ یہ صفت انبیاء کرام کی ہے۔ انبیاء کا سلسلہ بھی ختم ہو چکا، اور اب دنیا کے اندر معصوم بھی کوئی نہیں آئے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کو محفوظ فرماتے ہیں اور انبیاء کرام کو معصوم فرماتے ہیں۔ انبیاء سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا، اور صحابی سے گناہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کے گناہ کو اللہ تعالیٰ باقی نہیں رکھتے۔ نبی کو امی کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے ہیں، اور جس طرح تمام گناہوں سے پیدائش کے وقت وہ پاک ہوتے ہیں، اسی طرح جب قبر کے پیٹ میں جاتے ہیں تو اس وقت بھی وہ گناہوں سے معصوم اور پاک ہی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے انبیاء کرام کی حیات کا عقیدہ۔ جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام کی دنیاوی زندگی باقی انسانوں سے اعلیٰ اور بہتر ہے، اسی طرح عالم برزخ اور قبر کی زندگی باقی انسانوں سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ تمام اہل سنت والجماعت کا ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر باب معراج النبی میں روایت موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں معراج کے لیے جا رہا تھا، میں نے دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سرخ ٹیلے کے ساتھ، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز ادا فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد انبیاء کی قبر پر جا کر صلاۃ و سلام پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر اگر کوئی درود پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں، اور جو دور سے درود پڑھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد عقیدہ ختم نبوت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور کتاب گزشتہ تمام شریعتوں اور کتابوں کے لیے ناسخ ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے
جتنے بھی احکامات، جتنے بھی مذاہب، جو بھی دین تھا، سارے کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ختم ہو چکا۔ اب جو بھی شریعت چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہی چلے گی۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں پیدا ہوگا۔ جو بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے کسی بھی نمونہ کا دعویٰ کرے، یعنی ذلی، بروزی یا شکلی عجیب و غریب کیفیات پیش کرتے ہیں نبوت کی، کسی صورت بھی اگر نبوت کا دعویٰ کرے تو ایسا شخص اسلام سے خارج ہے، کافر ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اتنا بنیادی عقیدہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو مدعی نبوت سے اس کی نبوت پر کوئی علامت یعنی دلیل اور معجزہ وغیرہ طلب کرے وہ شخص بھی کافر ہے۔ اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگوں نے صرف اتنا کہہ دیا کہ اگر تو کہتا ہے میں نبی ہوں تو ہمیں اپنی کوئی علامت دکھا، یہ بات کہنے سے ہی بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیوں؟ اول عقیدہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے نبوت پر دلیل مانگنا یہ بنتا ہی نہیں ہے جب ہمارا ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت، بے شک نبوت اور رسالت اب منقطع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد بالکل کوئی نبی نہیں آئے گا، میں نبیوں میں آخری نبی ہوں۔ اس کے بعد نزول عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو بغیر باپ کے پیدا ہوئے آسمان پر زندہ اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مینار پر اتریں گے، نماز عصر حضرت امام مہدی علیہ رضوان کی اقتداء میں پڑھیں گے اور 40 یا 45 سال تک زندہ رہیں گے، خلافت کا نظام قائم فرمائیں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، یہودیوں اور دجال کو قتل کر دیں گے۔ جو عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کو باطل قرار دیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام عیسائیوں کے جو عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ 3 صفات کو متصف کرتے ہیں کہ مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ان دونوں کے ایک کے خاوند اور ایک کے باپ ہے۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے ساتھ یہ جوڑتے ہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ اس دوران آپ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی بھی ہوگی اور اولاد بھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اور آپ پر سلام پیش کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلام کا جواب دیں گے، بالآخر مدینہ منورہ میں وفات پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں دفن ہو جائیں گے۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے 8 چیزیں پڑھی ہیں۔ نمبر 1، آج کے سبق کے اندر جو عقائد کی باتیں تھیں ان میں ہم نے توحید کے متعلق پڑھا اور رسالت کے متعلق پڑھا۔ توحید کے متعلق 3 چیزیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے متعلق کہ اللہ ہی عبادت کے مستحق ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے متعلق کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی جو علیم خبیر ذات کی صفات ہیں وہ صرف اللہ کے ساتھ خاص ہیں، کسی اور کے ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد نبوت کے متعلق ہم نے پڑھا کہ نبی کی تعریف کیا ہے، نبی اور رسول میں فرق کیا ہے، نبی کتنے دنیا کے اندر آئے اور کون سا نبی جس کو اللہ تعالیٰ نے کہ صحیفے عطا فرمائے، اور اگر کوئی جس کو صحیفے عطا فرمائے وہ رسول ہوتا ہے، کتاب عطا فرمائی وہ رسول ہوتا ہے، اور جس کو نہ کتاب دی گئی نہ صحیفہ دیا گیا لیکن اللہ کی طرف سے منتخب ہوئے وہ نبی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا
کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر 40-45 سال گزاریں گے، اور یہ وقت گزارنے کے بعد وہ دجال کو قتل کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر تشریف لائیں گے. بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اندر دفن ہو جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول پر بھی عقیدہ رکھنا یہ ضروری ہے. عقائد ایسی چیز ہے کہ ان کے بغیر بندے کے اعمال قبول نہیں ہوتے. اس لیے آپ حضرات کو عبادات کے ساتھ ساتھ عقائد بھی بیان کیے جا رہے ہیں. کل انشاءاللہ ہم منصب صحابیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اہل بیت کے بارے میں جو عقائد ہیں وہ پڑھیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی اور ان باتوں پر عقائد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.